بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہداہ، اما بعد۔ حاضرین کرام، اس دنیا کے اندر جس طرح سے سب سے بہترین انسان آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایسے ہی جتنے خاندان پائے جاتے ہیں ان خاندانوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جس خاندان کے سلسلے میں ہم نے پڑھا کہ آخری زمانے تک وہ باقی رہے گا، چنانچہ مہدی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان سے ہوں گے، جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان سب سے بہترین خاندان تھا۔ ہمارے درمیان بہت سارے جھوٹے دعوے دار ہیں جو اس خاندان سے اپنی نسبت رکھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اسی کی فضیلت ہے، اسی کی برتری ہے، اسی کا مقام و مرتبہ۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی جانا کہ شیعہ حضرات اپنے بارے میں کہتے ہیں ہم اہل بیت کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں، اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں اہل بیت کا دشمن قرار دیتے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ ہم نے اس چیز کو بھی جانا۔ آج کے درس میں، جو کہ آخری درس ہے اہل بیت سے متعلق، کہ ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ توبہ کے اندر ایک آیت میں بیان کیا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی رشتہ داریاں ہو سکتی ہیں، اگر ان رشتہ داریوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں رہی تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو روئے زمین کے سب سے بہتر انسان کی محبت اللہ کے بعد سب سے اونچی ہونی چاہیے، ایسے ہی روئے زمین کے سب سے بہترین خاندان، سب سے بہترین رشتہ یہ اہل بیت کا رشتہ ہے۔ لہذا ان کے تعلق سے بھی ہم پر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ آئیے ان حقوق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم ان سے محبت رکھیں، ان سے دوستی رکھیں۔ اور محبت اور دوستی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاندان جو یقینی معنوں میں آپ کا خاندان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر شروع ہوا اب تک بلکہ قیامت تک رہے گا، ہم ان کے تئیں دل کے اندر محبت رکھیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے جو جھوٹے دعوے دار ہیں ان سے بھی محبت کریں۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے، جیسے بہت سارے لوگ نبی سے عشق کے دعوے دار لیکن نمازیں نہیں ہیں، ان کی زندگی میں سنت نہیں ہے، نبی کا طور طریقہ نہیں ہے، نبی اپنی زندگی میں قبر پرستی سے روکے تھے اور یہ بتلایا تھا کہ میری امت ایسا ایسا کرے گی، لیکن یہ سب کچھ کرتے ہیں محبت رسول کے نام۔ تو محبت کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت ہونی چاہیے۔ اگر واقعتاً کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے جس کا خاندانی طور پر ثابت ہے
تو ہمیں اس کے ساتھ ویسے برتاؤ کرنا چاہیے جیسے اپنے محبوب کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک صحیح روایت ہے مسند احمد کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، کسی شخص کے دل میں ایمان اسی صورت میں جگہ پا سکتا ہے جب وہ تم اہل بیت سے اللہ اور میری قرابت داری کی وجہ سے محبت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو مخاطب کیا کہ میری وجہ سے، اللہ تعالی سے اور مجھ سے، اور اے خاندان والوں تم سے اگر کوئی محبت کرے گا تبھی اس کے دل میں صحیح معنوں میں محبت ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنی زبان سے، اپنے دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سلسلے میں غلط چیزیں نہ نکالنی چاہیے نہ رکھنی چاہیے۔ ایک امام ہے، امام طحاوی کہتے ہیں کہ اگر ہم نفاق، جو سب سے بڑی بیماریوں میں سے ایک ہے، نفاق سے اگر ہم پاک ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے خاندان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے سلسلے میں اپنے دل کے اندر محبت اور عقیدت رکھنی چاہیے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے، اور اس سے پہلے میں نے بتلایا ہے کہ شیعہ حضرات حضرت حسین کی وہ بیوی جو ایران سے آئی تھی، اسی کی اولاد کو اپنا اہل بیت مانتے ہیں، جبکہ ہم اہل سنت والجماعت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی آپ کے خاندان کا مانتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے جو اولاد آئی ہے ان کے، حضرت علی کے فاطمہ کے علاوہ بیویوں کی جو اولاد ہے، حمزہ رضی اللہ کی اولاد ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب کی جو اولاد ہے، جعفر طیار کی جو اولاد ہے، جتنے اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ ہیں، جب خاندان کی بات کہی جاتی ہے تو سارے لوگ آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہمارے 4 بچے یا بچیاں ہیں تو ایک بچی کے رشتہ داروں کو ہم اپنا سمجھیں اور 3 کو سائڈ کر دیں، یا 4 بچے ہیں ایک بچے کو ہی اپنا سب کچھ مانے 3 کو کنارے کر دیں، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ اس لیے سارے لوگوں سے محبت رکھنا اور سارے لوگوں سے دوستی رکھنا یہ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری مسلم میں روایت ہے، آپ نے قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے رشتہ قائم کرنا میرے خود کے رشتہ داروں سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور ظاہر ہے ایمان کا یہی تقاضا ہے، ہمارے اپنے خاندان کا کہیں ذکر نہیں، لیکن نبی کے خاندان کا ذکر ہے اور اس سے محبت ضروری ہے، لہذا یہ محبت ہمیں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ علماء نے کچھ تفصیل بیان کی ہے، اس کو ہم سن لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کیوں یہ بات ہے؟ کہتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ایک حصہ قرار دیا ہے، ان کی فضیلت بیان کی ہے، اس وجہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس خاندان کی نسبت ہے، کیونکہ آپ کے خاندان کو اللہ نے چنا تھا۔ میں نے بتلایا تھا اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے کنانا کو چنا، کنانا سے قریش کو چنا، قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور مجھے بنو ہاشم سے چنا۔ تو جس خاندان کو، ہاشمی گھرانے کو کئی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے تو اس کی فضیلت ہے۔ اور اس کی ایک مثال بھی میں نے دی تھی کہ جیسے ہم اور آپ اپنے آپ کو توحید و سنت والے مانتے یا اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جن کے ہاں بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں جتنے لوگ اس کے دعوے دار ہیں، کتنوں کو 5 وقتہ نماز کی توفیق ہوتی ہے، کتنوں کو علمی دروس سننے کی توفیق ہوتی ہے، کتنوں کو نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق ملتی ہے، کتنوں کو حلال و حرام کی تمیز کی توفیق ملتی ہے۔ تو جو توحید و سنت کے دعوے دار ہیں، ان میں اگر ہمیں توفیق اللہ دے رہا ہے تو گویا کہ اپنوں میں ہمارا بھی خاص مقام ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اوپر اٹھتے ہیں تو اسلام کی جانب سے کئی طرح کے فرقے ہیں، کوئی قبروں کی طرف جاتا ہے، کوئی اماموں کی طرف جاتا ہے، کوئی خانقاہوں کی طرف جاتا ہے، کوئی نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے۔ اور اوپر اٹھتے ہیں تو الگ الگ دین کے ماننے والے،
اور الگ الگ دین میں بھی الگ الگ انداز کے لوگ. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے تو گویا کہ ہم چنے ہوئے لوگوں میں سے ایک ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اگر کئی اعتبار سے چنا گیا ہے تو ظاہر ہے اس کی فضیلت مسلم ہے. اسی طرح سے ایک وجہ یہ بھی علماء نے ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رغبت دلائی ہے، چاہت دلائی ہے کہ ہم آپ کے خاندان سے محبت کریں، عقیدت رکھیں، دوستی کریں، ان کے سلسلے میں اپنے دل اور زبان کو برائیوں سے کیا ہے پاک رکھیں. لیکن یہاں پر علماء نے دو باتیں کہی ہیں اور ان پہ دھیان دینا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک بھی ہو، مشرک و بدعتی نہ ہو، کافر فاسق فاجر نہ ہو. کیونکہ ابو لہب اور ابو طالب بھی آپ کے خاندان سے تھے لیکن ہم ان سے محبت نہیں کرتے کیونکہ دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے، نبی کی سنت نہیں ہے. تو ان میں اور جو اس خاندان کے نہیں ہے لیکن تقوی و طہارت کے اعلیٰ مقام میں ہیں، ان کے مقابل میں ان کی کوئی حیثیت. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے جو نبی کو کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، شیعہ حضرات یہ کتنے ہی اپنے آپ کو ثابت کرے کہ اللہ کے نبی کے خاندان کے ہیں لیکن اس عقیدے کے ساتھ ہماری ان سے کوئی دوستی یا محبت یا عقیدت نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ شیعہ حضرات 3 کو چھوڑ کے 5-6 کو چھوڑ کے سارے لوگوں کو مرتد کہتے ہیں. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ جس دین کو بھیجا تھا، جس رسول نے 23 سالہ دور میں جو محنت کی تھی، اس ساری محنتوں کو پانی پھیر رہے ہیں کہ جن صحابہ نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے خاندان والوں سے لڑائی لڑی، گھر چھوڑا، رشتہ داری چھوڑی اور قربانیاں پیش کی، جان مال سب کی، اور آپ کے مرنے کے بعد مرتد ہو گئے نعوذ باللہ. تو گویا کہ ہمارا ایمان ان سے زیادہ مضبوط تھا، حالانکہ ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں آیا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا، آپ کے صحابہ کو آپ کے ساتھی کے طور پہ چنا. تو اس انتخاب اور اس چناؤ کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے جو واقعتاً خاندان کے ہیں لیکن دین پر نہیں ہے، تقوی پر نہیں ہے، سنت پر نہیں ہے، توحید پر نہیں ہے، یا اسی طرح سے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور اس غلط عقیدے کے حامل ہیں، ایسے لوگوں سے بھی ہماری عقیدت و محبت نہیں ہوتی. خلاصے کلام یہ ہے کہ ہم محبت رکھیں گے عمومی طور پر جو واقعتاً آپ کے خاندان کے ہیں، دوستی رکھیں گے، اور محبت اور دوستی کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دوسرا حق یہ ہے کہ ہم ان کے سلسلے میں، جیسے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں تو جو غلط باتیں ان کے بارے میں کہیں گے ان کا ہم لکھ کر کے، بول کر کے، بات کر کے ان کا دفاع کریں. جیسے ہمارا کوئی اپنا ہوتا ہے، اس پر الزام تراشی ہوتی ہے، بہتان تراشی ہوتی ہے، تو ہم وہاں مزے نہیں لیتے، خاموش نہیں رہتے. جیسے شیعہ حضرات محرم کے موقع پر، شب برات کے موقع پر، یا اسی مہینے میں 22 رجب کو حضرت معاویہ کے خلاف کوڑوں والی بدعت کو، جبکہ معاویہ رضی اللہ کی وفات ہے اس سے، تو ان کی وفات پہ خوشی مناتے ہیں لیکن جعفر صادق کا نام لے کر کے. جو جعفر صادق مدینہ میں نہیں تھے، کوفہ بصرہ میں تھے، ان کو مدینہ میں کوڑوں کے بعد لا کر کے اور ان کے نام پر یہ بدتمیزیاں کرتے ہیں. یا اسی طرح سے وہ ہو اپنے پاؤں میں یا اپنے جو ہے ایسی جگہوں پر نام لکھ کر کے رونتے ہیں اور وہ بھر بھر کے گالیاں دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگوں سے ہم ملیں تو ہم ان کے بھی خیر خواہ بنیں اور ان صحابہ اور اہل بیت کا خیر خواہ بنیں جن کے سلسلے میں ان کی زبانیں گندی ہیں یا جن کے سلسلے میں یہ غلط بات کہتے ہیں. تو اپنے کان اس زبان کو بند نہ کریں. دفاع کا یہی تقاضا ہے. دفاع کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جس طرح سے ہم کسی بھی شخص کے سلسلے میں حد سے تجاوز نہیں کریں گے جس کو غلو کہتے ہیں، اور نہ ہی اس کی تنقید کریں گے جس کو ظلم کہتے ہیں، کیونکہ ہم امت وسط ہیں. ہمارا کام انصاف کے ساتھ، ہم کسی کو اللہ کے درجے پہ نہیں رکھتے، اور جو
جس کو جو مقام دیا گیا ہے اسے اس مقام سے گھٹاتے نہیں. مثلا شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ہمارے ائمہ گناہوں سے معصوم تھے، ہمارے ائمہ عالم الغیب تھے، ہمارے ائمہ کو اتنی طاقت تھی جو طاقت نعوذ باللہ اللہ کو حاصل تھی. ایک طرف یہ دعوے اور دوسری طرف اپنے ائمہ کے سلسلے میں 90% جھوٹ کی اجازت دیتے ہیں جس کو تقیہ کہتے ہیں. اپنے ائمہ کے سلسلے میں یہ مظلومیت کا دعویٰ ڈھڈورا پیٹتے ہیں. ان کے بیشتر ائمہ زہر کھا کر کے انہی کے ذریعہ مرے ہیں، انتقال کیے ہیں. تو اگر کوئی اتنا پاورفل آدمی ہے جس کو آئندہ کیا ہونے والا ہے وہ جھوٹ کیوں بولے گا، آئندہ کیا ہونے والا ہے وہ زہر کھانا گوارا کیوں کرے گا؟ اللہ کے نبی جب عالم الغیب نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روجی ڈالی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے گلے میں پھندا ڈالا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پتھر ڈالنے کی بات آتی ہے، لیکن فرشتہ آ کے بتاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہم سب کی ماں 1 مہینے تک مسلسل تہمتوں کے نرغے میں ہے، لیکن وہی نہ آنے کی وجہ سے آپ پریشان ہیں. تو جو نبی عالم الغیب نہیں تھا، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو نبوت کے بعد کوئی ایسا درجہ نہیں ہے جو یہ اپنے ائمہ کو دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا درجہ دیا، اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور یہ دونوں نظریہ انتہائی غلط. ایسے ہی شیعوں نے حضرت حسین کو جو شہید ہوئے، حالانکہ اتنے پاورفل تھے، جو شہید ہوئے دھوکے سے بلایا گیا. اگر دھوکے سے بلایا گیا، عالم الغیب تھے، تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہتے کیوں گئے تھے؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ غلو پر مبنی ہیں. لہذا ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کا دفاع کرتے ہیں، کسی کی تعظیم کرتے ہیں، تو تعظیم میں، دفاع میں جس طرح اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے بڑوں، اپنے والدین کے سلسلے میں یا اللہ اور رسول کے سلسلے میں ہم جو حد ہے اس کو کراس نہیں کرتے، لہذا ان کے سلسلے میں حد کو کراس نہیں کریں گے. تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے ہم دعائیں کریں گے. اور دعا کیا ہے؟ درود شریف ہم پڑھتے ہیں، اسی میں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ آل محمد یہی اہل بیت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر. تو ہم جہاں درود پڑھنے پر، حدیث میں آتا ہے میری امت کا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو مجھ پہ درود نہ بھیجے. یا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم ساری ذکر کو درود ہی کرتے ہیں؟ آپ نے کہا جی ہاں. تو زیادہ سے زیادہ ہم درود پڑھیں گے تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روز محشر قریب ہوں گے، وہیں ہم آپ کے خاندان پر جو دعا کا حق ہے اس دعا کے حق کی ادائیگی کریں. چوتھا حق یہ ہے کہ اگر جنگیں ہوتی ہیں، اسلامی جنگیں ہوتی ہیں، اسلامی حکومت کے حاکم کے بینر تلے، اور جنگ میں مسلمان مال غنیمت حاصل کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس میں 5واں حصہ آپ کے خاندان کا ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی نے رکھا تھا. لہذا چاہے مال غنیمت ہو جو جنگ لڑ کر کے حاصل ہوتی ہے، یا مال فے ہو جو کہ بغیر لڑائی کے دشمن چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتا ہے، جیسا کہ سورہ حشر کے اندر قبیلے بنو نضیر جو یہودی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر پیش قدمی کی تھی تو وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. 5واں حق یہ ہے کہ ہم یہ اعتقاد رکھیں، یہ عقیدہ رکھیں کہ پورے روئے زمین میں جس طرح سے آپ سے زیادہ بہتر، آپ سے زیادہ افضل کوئی انسان نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، ایسے یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بہتر کوئی نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. اس سے قطع نظر کہ صحیح انسان ہمیں نظر آئے نہ نظر آئے، ہندوستان کے اندر بیشتر جھوٹے دعوے دار ہیں جو اپنے نام کے سامنے سید یا اشرف یا جتنے مزار والے سب سید ہیں، حالانکہ یہ سب جھوٹے ہیں. ہاں ہیں کچھ لوگ جیسے میاں نذیر حسین محدث دہلوی جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہار کے تھے، ان کا خاندان صحیح ہے، اور علماء نے کتابیں لکھی ہے کہ کون سا خاندان صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. یا اسی طرح سے اجمیر والے ہیں، ان کے خاندان میں بھی گڑبڑی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے خاندان کے نہیں تھے. لہذا یہ بھی اعتقاد ہمارا عمومی طور پہ رکھنا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے وہ روئے زمین کا سب سے بہترین خاندان ہے. چھٹا اور آخری حق یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو روئے زمین کا سب سے بہترین خاندان ہے، تو سب سے بہتر لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال کے میل نہیں کھاتے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ ہے ہم میں سے جو تھوڑا سا بھی صاحب حیثیت ہوتا ہے تو وہ زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتا، اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے۔ تو جب ہم میں سے صاحب نصاب یا جس کو 2 وقت کا کھانا میسر ہے یا سال بھر کا بجٹ موجود ہے، وہ اپنے سلسلے میں اس چیز کو عیب سمجھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، چاہے وہ آپ کے خونی رشتے دار ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا ہے، ان سب پر صدقہ حرام۔ لہذا اگر ایسا کوئی خاندان ملتا ہے اور واقعتاً صحیح ہے اور ان کے یہاں پریشانی ہے بھی، تو ہم زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد نہ کرتے ہوئے نفلی صدقات سے ان کی مدد کریں گے۔ اور مدد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لوگ قرض دے کر کے گرے ہوئے شخص کو اٹھاتے ہیں، لوگ جو ہے کام بتا کر کے یا کہیں لگا کر کے یا ان کے لیے اسباب فراہم کر کے لوگ کسی گرے ہوئے مجبور انسان کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ سے ان کو مال نہیں دیں گے، کیونکہ اس عظیم اور بڑے خاندان کی یہ عزت کے کیا ہے خلاف ہے، جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ چند حقوق تھے جن حقوق کی ادائیگی ہمارے اوپر بحیثیت مسلمان اور ایک سنی صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تعلق سے ہمارا حق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اپنے نبی سے، اپنے نبی کے صحابہ سے اور اپنے نبی کے خاندان والوں سے اور اسی طرح سے جتنے ائمہ علماء جن کا امت پر احسان ہے، جو مختلف ناحیوں سے دین کی خدمت کرتے ہیں، نشر و اشاعت کرتے ہیں، صحیح پیغام کو پہنچاتے ہیں، ان کے تعلق سے ہمیں اپنا دل دماغ صحیح رکھنا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور ان کی حتی الامکان جو ہے جو بھی ہو سکے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے، چاہے درس سے متعلق ہو یا کوئی بھی۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔